اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، والدین اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ انسان کو دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے، جن کی موجودگی ہماری زندگی کو خوبصورت ترین بنا دیتی ہے۔ والدین اولاد کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں جو کوئی بھی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں۔ والدین کی دعائیں ان کے زندہ رہتے بھی اولاد کے حق میں ہوتی ہیں، اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کی دعائیں ہمیشہ اولاد کے ساتھ رہتی ہیں۔ میرے معزز سامعین، آج میں آپ سب سے دل سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کر دیں اور ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے اور انہیں جنت الفردوس نصیب ہو۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا بے حد مشکور رہوں گا۔ شکریہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہجرت کا پہلا سال اور پہلی سیاسی دستاویز۔ ہجرت کے پہلے سال میں جو واقعات رونما ہوئے، ان میں مسجد نبوی کی تعمیر اور مکان نبوی کی تعمیر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن زرارہ کی وفات بھی قابل تذکرہ ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے بیمار نہ تھے، اچانک ان پر کسی مرض کا ایسا حملہ ہوا کہ وہ فوت ہو گئے۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ اس کے دوستوں میں سے ایک شخص اس طرح اچانک فوت ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد قبیلہ بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا سردار تھا، اب اس کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا قائم مقام کوئی شخص ہم میں سے سردار مقرر فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بنو نجار میرے ماموں ہو، اس لیے میں بھی تم میں شامل ہوں اور میں خود تمہارا سردار ہوں۔ بنو نجار یہ سن کر باغ ہو گئے اور اندیشہ بھی دور ہو گیا کہ اگر کسی دوسرے شخص کو ان میں سے سردار مقرر کیا جاتا تو انہی میں سے دوسرے اشخاص جن کو اپنی سرداری کی توقع ہوتی اس کے رقیب بن جاتے اور قبیلہ کا باہمی اتفاق چند روز کے لیے کسی قدر کمزور ہو جاتا۔ اس طرح اس قبیلہ کی ہمت اور باہمی اتفاق میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر سب سے پہلے جس چیز کی طرف خصوصی توجہ اور کوشش صرف فرمائی وہ شہر کا امن و امان اور باشندوں کی تعلقات باہمی کا خوشگوار بنانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو جاتے ہی محسوس فرمایا کہ مہاجرین کی جماعت مکہ سے آئی ہے، وہ اہل مدینہ کے لیے باعث اذیت اور موجب پیچیدگی نہ ہونے پائیں۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی خیال تھا کہ مہاجرین جنہوں نے دین کی خاطر انتہائی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور اپنے گھر، وطن، عزیز و اقارب، مال و زر، خاندان، برادری سب کو چھوڑ کر مدینہ میں آ پڑے ہیں اور زیادہ پریشان و دل شکستہ نہ ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انصار و مہاجرین کو ایک جلسے میں جمع کر کے اخوت اسلامی کا وعظ فرمایا اور مسلمانوں کے اندر بھائی چارہ قائم کر کے مہاجرین و انصار کے تعلقات کو نہایت خوشگوار بنا دیا۔ عموماً ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ اس عہد بھائی چارے کو انصار مدینہ نے اس خلوص اور احتیاط کے ساتھ نبھایا کہ تاریخ میں کوئی دوسری نظیر تلاش نہیں کی جا سکتی۔ تمام مہاجرین کو انصار نے حقیقی معنوں میں اپنا بھائی سمجھا، اپنا تمام مال و اسباب ان کے سپرد کر دیا۔ بعض انصار نے تو یہاں تک کہ اپنے مہاجر بھائیوں کی دلداری کی کہ اگر 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی سے اس کا نکاح کر دیا۔ مہاجرین نے بھی اپنا بار اپنے انصار بھائیوں پر نہیں ڈالنا چاہا، بلکہ انہوں نے نہایت جفاکشی کے ساتھ محنت و مزدوریاں کی، دکانداری اور تجارتیں شروع کیں اور اپنی ضروریات زندگی اپنی قوت بازو سے مہیا کرنے لگے اور اپنے انصار بھائیوں کے لیے موجب تقویت بن گئے۔ ایک قابل ذکر واقعہ ہجرت کے پہلے سال کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام باشندگان مدینہ کے درمیان، جن میں یہود و مشرکین وغیرہ سب شامل تھے، ایک عہد نامہ مرتب فرمایا اور سب نے اس پر بخوشی دستخط کیے۔ اس عہد نامے میں بہت سی شرطیں تھیں۔ ان کی یہ شرط تھی کہ مدینہ پر جب کوئی بیرونی دشمن حملہ کرے گا تو تمام مدینہ والے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایک شرط یہ تھی کہ یہود ان مدینہ قریش، مکہ یا ان کے حلیفوں کو مسلمانوں کے خلاف پناہ نہ دیں گے۔ ایک شرط یہ تھی کہ باشندگان مدینہ میں کوئی شخص
کسی دوسرے کے دین و مذہب اور جان و مال سے تعرض نہ کرے گا۔ یہ بھی ایک شرط تھی کہ باشندگان مدینہ میں کوئی دو فریق کسی بات پر آپس میں جھگڑیں اور خود نہ سلجھ سکیں تو اس کا ناطق فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادر فرمائیں گے، جس سے کسی کو انحراف و انکار نہ ہوگا۔ نیز یہ شرائط بھی تھی کہ جنگ کے مصارف اور فوائد میں تمام باشندگان مدینہ مساوی شریک ہوں گے۔ جن قبیلوں یا قوموں سے مدینہ کے یہودیوں کا معاہدہ ہے اور وہ یہودی ان مدینہ کے دوست ہیں، مسلمانان مدینہ بھی ان کو اپنا دوست سمجھیں گے اور دوستوں کی طرح ان کی رعایت کریں گے۔ اسی طرح جو قبیلے مسلمانوں کی دوست ہیں، مدینہ کے یہودی بھی ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کریں گے۔ مدینہ کے اندر کشت و خون کرنا حرام سمجھا جائے گا۔ مظلوم کی امداد سب پر فرض ہوگی۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ مدینہ کے ارد گرد کے علاقوں میں رہنے والے قبیلوں کو بھی اس معاہدے میں شامل کیا جائے تاکہ بدامنی اور آئے دن کی خون ریزی کا بالکل استحصال ہو جائے اور لوگ دین اسلام کو اچھی طرح اطمینان سے سمجھنے کا موقع پائیں۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔